یعنی اگر ہم اپنے جسم کو اندر سے صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کھانے کو لے کر بہت بیلنسنگ ایک ضابطہ اور ایک اصول بنانا چاہیے۔ اس تعلق سے ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ روم کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے مکوکش۔ مکوکش نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں سرکار رہتے تھے، مدینہ شہر ہے، آج بھی نام مدینہ ہی ہے۔ مکوکش نے ایک حکیم اور ایک طبیب کو بھیجا اور اس نے کہا کہ صاحب تمہیں پیمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے ملیں گی، تمہارا کام یہ ہے کہ صرف فری میں جو ہے تم کلینک چلاؤ۔ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آج خدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، اس کا بھی تصور 1400 سال پہلے پایا جاتا ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کلینک چلانا۔ تو صاحب وہ مکوکش کا جو حکیم تھا، طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، وہ مدینے آیا اور اس نے کلینک کھولا اور اعلان کر دیا کہ صاحب کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، جو بھی بیمار ہو میرے پاس آئیں، میں فری میں اس کا علاج کروں گا۔ لیکن بڑی حیرانی اس کو اس وقت ہوئی کہ 1 مہینہ گزر گیا، روزانہ وہ ٹائم کے وقت آتا اور اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاتا، لیکن 1 مہینے میں ایک بھی مریض اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کیا مدینے میں کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے؟ بھائی یہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں، اور جہاں انسان کی ایک آبادی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی ہے انسان کی، تو وہاں بیماری ہونا لازمی ہے۔ یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ جہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا؟ 1 مہینے تک جب اس کے پاس کوئی بیمار نہیں آیا تو وہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ اے پیغمبر اب مجھے اجازت دیجیے، میں روم واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا بات ہے، تمہارا کلینک یہاں تم نے کھولا ہے، آخر کیا مدینہ تمہیں راس نہیں آ رہا ہے؟ کہا نہیں، مدینے کی آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے، میں رہنا بھی چاہتا ہوں، لیکن بات یہ اصل میں یہاں پر کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہاں بیمار کیوں نہیں ہوتے لوگ؟ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ کہا اس لیے کہ میں نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو بڑی تاکید کے ساتھ، بہت زیادہ سختی کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مجھ پر وہ عمل کرتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر وہ بیمار نہیں ہوتے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھانے کے تعلق سے میں نے ایک اصول و ضابطہ بنایا ہے، اور اصول و ضابطہ یہ بنایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے تم کھانا نہ کھاؤ۔ جب تک، پہلا اصول کہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک تم کھانا نہ کھاؤ۔ دوسرا یہ کہ جب کھانا کھانے بیٹھو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو۔ 3 حصے یہ کہ ایک حصے میں تم غذا کھاؤ یعنی فوڈ کھاؤ، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصے میں جو ہے تم ہوا کو رکھو، یعنی کھانا جانوروں کی طرح نہیں کھانا ہے۔ تو میرے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وہ بیمار نہیں پڑتے۔ اور آج آیوروید کی ریسرچ بتاتی ہے کہ ساری بیماریوں کی جڑ پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ کب خراب ہوتا ہے اور بیماریاں کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آل فال کھاتے ہیں اور خوب زیادہ کھاتے ہیں، اور زیادہ کھانے کا سب سے بڑا جو رزلٹ آتا ہے سامنے وہ کیا آتا ہے؟ موٹاپا۔ اور پھر موٹاپے سے بھی روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اس حدیث کو لکھا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ موٹے آدمی کو اللہ کیوں پسند نہیں کرتا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ موٹے آدمی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھے اور وہاں ایک موٹا آدمی آ جائے تو سب کو بیٹھنے والوں کو بھی ڈسٹرب کر دے گا وہ، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ موٹا آدمی عبادت کرنے میں سست ہوتا ہے، کام کرنے میں سست ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ موٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بحیثیت ڈاکٹر آپ کو ایک اصول دے دیا کہ آپ کی باڈی کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، موٹاپے کو آپ کو اپنے طرف قریب نہیں آنے دینا ہے۔ آج ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ ایکسرسائز کیجئے، موٹے مت ہوئیے۔ کیوں؟ اگر آپ موٹے ہوتے تو بالکل یہ ڈیفینیٹلی یہ بات کنفرم ہے کہ جیسے جیسے آپ کی صحت بڑھتی ہے، پیٹ بڑھتا ہے، آپ کی نلیاں چوک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نلیوں میں چربی جمتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گیا، اب گولیاں بھی کھانا ہے آپ کو، اور گولی کھانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خطرہ بنا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا آپ کا یا لو ہو گیا تو بھی آدمی مرنے کے کگار پہ آ جاتا ہے، ہائی ہو گیا تو بھی ہارٹ اٹیک کا جو ہے ہارٹ فیل ہونے کا یا ہارٹ اٹیک کا اس کو خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو وہاں پر جہاں سے بیماری کی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہیں رسول اللہ نے روک لگا دی، فرمایا کہ بعد میں بلڈ پریشر تک کی نوبت ہی کیوں آنے دے رہے ہو؟ آپ پہلے ہی اپنے موٹاپے کو آپ کنٹرول کر لو۔ اور اس کو یہ فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا، جب اللہ پسند نہیں کرتا تو تم اپنے لیے موٹاپا کیوں پسند کر رہے ہو؟ پھر تو ہم کو چاہیے کہ ہم غذاؤں کا بڑا کنٹرول کریں۔ دوسرا چیز